آپ کو واقعہ میں سناؤں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. حضرت عمر، بھائی سب نے نام سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی گرمی تھی، اور حضرت عمر کو ظہر کی نماز پڑھانے جانا تھا. بولو ظہر کی نماز پڑھانے جانا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اس میں ایک شخص آئے جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. بولے جن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ میرا بہت پرانا دوست ہے، لیکن بہت زمانے سے مدینے میں نظر نہیں آتا. بھائی مدینے میں نظر نہیں آتا لیکن میرا بہت پرانا دوست ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوری سے کہا السلام علیکم یا صدیق الحمیم. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او میرے پیارے دوست آؤ کتنا زمانہ ہو گیا، تم نظر نہیں آتے، کیا تم مدینے میں نہیں تھے؟ تو وہ شخص قریب آیا اور کہا عمر اگر اجازت ہو تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے دوست بات بتاؤ، کہاں چلے گئے تھے، کتنا زمانہ ہوا، حالانکہ پہلے ہم بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے ساتھ میں، ابھی تم نظر نہیں آتے. وہ شخص قریب آئے اور قریب آ کر کہا عمر امیر المومنین، کہا اب آپ میرے دوست تو ہو لیکن آپ تو امیر المومنین ہو، میں صرف ایک بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. حضرت عمر بھی تھے، سارا مجمع بھی تھا اور سارے لوگ کان لگا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنے قریب آ گئے حضرت عمر کے اور پرانے دوست تھے، کیا بات لے کر آئے ہوں گے. اب انہوں نے کہا عمر بہت پرانی بات یہ ہے کہ میں مدینے میں تھا اور میری شادی ہو گئی. مجھے میں مدینے میں تھا. اب واقعہ سننا، وہ شخص اپنی زبانی واقعہ سناتے اور کن کو سنا رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا واقعہ سنا رہے کہ بہت پرانی بات ہے، میں مدینے میں تھا اور میری شادی ہو گئی. کہتے میری شادی ہو گئی لیکن ہمارے گھر میں کھانے پینے کا بہت معاملہ بگڑا ہوا تھا، اس لیے کہ میرے پاس نہ کوئی کمانے کی چیز تھی، نہ کوئی مزدوری ملتی تھی، نہ کچھ کھانا تھا، نہ کچھ پینا تھا. کہا میں اور میری بیوی میں الحمدللہ کا بہت محبت، بس ہمارے ایک بات پہ جھگڑا ہوئے. وہ کہتے حضرت عمر کو کہتے میری بیوی میں بہت محبت تھی، ایک بات پر جھگڑا. کس بات پہ جھگڑا ہوئے؟ جھگڑا یہ ہوئے کہ چونکہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، پینا نہیں تھا، اور تنگی تھی، غریبی تھی، فقیری تھی. کہا میں میری بیوی کو بار بار کہوں کہ میرے کو اجازت دے میں مدینہ چھوڑ کے کہیں دور چلا جاؤں. اس زمانے میں ملک شام میں بہت تجارت ہوتی تھی. کہا میں ملک شام چلا جاؤں اور وہاں تجارت کروں گا، رہوں گا وہاں پہ 1 سال 1.5 سال 2 سال رہوں گا، خوب کما دھما کے پھر آؤں گا، پھر ہم مدینے میں اپنی دکان اپنا مکان بسا لیں گے. کہا بار بار میں میری بیوی کو کہوں کہ مجھے اجازت دے دے، میں کہاں چلا جاؤں؟ شام. بہت دور ہے شام. اور اس زمانے کا سفر بہت عجیب ہوتا تھا. آج کی طرح تھوڑی سفر ہوتا تھا کہ ٹکٹ بھی بک ہو گئی، موبائل پہ کانٹیکٹ بھی ہو گیا اور ہم کو معلوم بھی ہو گیا کہ آدمی کہاں چلا گیا. اس زمانے میں وہ اونٹ پر بیٹھا، اس کے بعد کوئی پتا نہیں کہ کتنے مہینے میں ملک شام پہنچے گا، پھر کیا وہاں پہ کرے گا اور کتنے مہینوں کے بعد آئے گا، کچھ پتا نہیں. وہ بیوی کہے کہ نہیں جانا نہیں ہے اور یہ شوہر کیا کہے کہ مجھے جانتا. بس اسی بات پہ ہمارا جھگڑا ہوئے. خیر کہا وقت کی کبھی روٹی ملے کبھی نہ ملے. بیوی پریگننٹ ہو گئی، یعنی بیوی کے پیٹ میں بچہ رہ گیا. لیکن کہا ہمارا وہی تو میں جھگڑا شروع کہ میں کہوں مجھے ملک شام جانا اور میری بیوی کہے کہ نہیں. کہا ایک دن ایسا ہوا، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ کہتے میں بہت تھکا، میں نے پوری تیاری کر لی، اپنا سارا سامان بھی تیار کر لیا، اپنا اونٹ بھی تیار کر لیا، اور میں بس ابھی اپنی بیوی کو آخری مرتبہ ملنے کے لیے گیا. کہتے کہ میں جا رہا ہوں، میں نے اونٹ بھی تیار کر دیا، سواری بھی تیار کر دیا، اب میں بیٹھ کے جاؤں گا. اور پھر کہا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، بیوی سے کہا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، لیکن کھانے پینے کا کوئی تو انتظام ہو، اپنے گھر کا انتظام ہو، اپنے کاروبار کا انتظام ہو. کہا میں اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں اور معلوم نہیں کب پہنچوں گا، کتنا کماؤں گا، کب آؤں گا، وہ تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانا. یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے الگ ہوئے. تو بیوی نے کہا مت جاؤ، یہ پیٹ میں بچہ ہے، یہ پیٹ میں بچہ ہے، یہ میرے پیٹ میں بچہ. تو وہ آدمی نے جاتے جاتے کہا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں. بس وہ کسی کی مانے نہیں اور کس پر بیٹھ گئے؟ اونٹ پر بیٹھ گئے، چلے گئے. بولو کہاں چلے گئے؟ اب معلوم نہیں کتنے مہینوں میں وہاں ملک شام پہنچے ہوں گے اور ملک شام میں معلوم نہیں کتنا بڑا کاروبار انہوں نے سنبھالا ہوگا. اور کاروبار خیر اللہ نے ان کو بہت برکت دی. تقریباً سال 1.5 سال 2 سال ملک شام میں کماتے گئے، پیسہ جمع کرتے گئے. ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا، اب مدینے جاؤں گا، اپنا مکان ہوگا، اپنی دکان ہوگی، اپنا کاروبار ہوگا. یہ سب سوچ کر وہاں سے چلے. کہاں سے نکلے؟ ملک
شام سے. اب معلوم نہیں کتنے مہینوں کے بعد مدینہ آئے. ارے میرے پیارو, جب وہ وہاں سے نکلے اپنی بیوی کے لیے الگ سے کپڑا لے کے نکلے, اپنی بیوی کے لیے الگ سے سب چیزیں لے کے نکلے, اور اپنے بچے, ان کو معلوم تھا کہ بھائی میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا, اب تو 1 سال 1.5 سال کا ہو گیا ہوگا, اور لیکن یہ تھوڑی معلوم ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی, وہ تو وہاں جا کے ہی پتا چلے گا کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی. تو بچوں کے لیے کھلونا, اس زمانے میں جو کھلونے ہوتے تھے, جو کپڑے ہوتے تھے, جو برتن ہوتے تھے, وہ سب اونٹ پہ لادے ہوئے اور بہت پیسہ جمع کیے ہوئے. وہ حضرت عمر کو کہتے ہیں میں کہاں پر آیا, میں کہتے جب مدینہ آیا میں میرے گاؤں میں گیا. کہا میرے گاؤں میں گیا تو میرے گھر پر تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا. کہتے میں حیران ہو گیا, سارا سامان بھی وہی رکھا, اونٹ کو بھی وہی رکھا, اور میں نے اڑوس پڑوس میں پوچھا تو اڑوس پڑوس نے کہا تمہاری بیوی کا تو انتقال ہو گیا. کہا کب انتقال ہوا؟ کہا وہ جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کا بھی انتقال ہو گیا, اور تم بچہ پیدا ہوا, کہا لڑکا پیدا ہوا, لیکن وہ لڑکا بھی 2-4 گھنٹے رہا, اس کا انتقال ہو گیا. تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا, ہم نے گھر پہ تالا مار دیا, ہم کو نہیں معلوم تھا تم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے, تم نے وہاں کیا کر لیا, لیکن تم تو آ گئے ہو تو یہ چابی ہم دیتے ہیں, یہ تمہارا گھر ہے, یہ تالا ہے, اور وہ گھر میں اب کوئی نہیں ہے. تمہاری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال. سچ بتاؤ آدمی کتنا روئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں عمر کتنی دیر تک میں اپنے گھر کا تالا نہیں کھولا, روتا رہا کہ میری بیوی نے مجھے منع کیا تھا مت جانا, اور میرا بچہ آیا, باپ نے دیکھا بھی نہیں. خیر پھر تھوڑی ہمت باندھی اور پھر اڑوس پڑوس میں گئے. کہا میرے کو وہ قبر تو بتا دو جہاں میری بیوی کو دفن کیا. تو کہا وہ اپنا قبرستان جو ہے نا اس کے بالکل کنارے پر. ایک آدمی آئے, کہا بس یہ تمہاری بیوی کی قبر ہے, اور جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی دفن کر دیا, مطلب ماں اور بیٹے دونوں کو اسی میں دفن کر دیا. یہ قبر کے پاس آئے اور روئے, اور روتے روتے کہنے لگے اللہ اللہ یہ کیسا جب معاملہ, اللہ کتنے ارمانوں کے بعد, کتنی امیدوں کے بعد, کتنے کپڑے لے کر, کتنے برتن لے کر, کتنے کھلونے لے کر ایک مسافر اپنی بیوی کو ملنے آیا, اپنے بچے کو ملنے آیا, اللہ تو نے اٹھا لیا. میرے پیاروں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ قبر کھلتی ہے. بولو قبر, اچانک قبر کی مٹی اڑتی ہے. حیران ہو گئے, اڑوس پڑوس سب کو بلایا کہ قبر کی مٹی باہر نکل گئی ہے, اور صحیح میں پوری قبر کی مٹی باہر نکل گئی. انہوں نے غور سے دیکھا کہ بیوی تو مردہ ہے. بولو بیوی تو نہیں, وہ بچہ زندہ ہے. بولو سبحان اللہ, بچہ زندہ ہے, وہ تھوڑا تھوڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے. انہوں نے جلدی سے گئے اور اپنے بچے کو لپک لیا, اور بچے کو لپک کر لے لیا, اور پھر کہنے لگے میرا بچہ زندہ ہے, میرا بچہ زندہ ہے, میرا بچہ زندہ. اور پھر بیوی کو دیکھا, لیکن بیوی تو بولو مر گئی تھی. خیر کسی طریقے سے قبر کو بند کیا, اور یہ سب کو لے کر اپنے بچے کو لے کر ادھر ادھر دوڑے, بچہ زندہ ہے. اور انہوں نے ایک عجیب بات کہی, وہی قبرستان میں کھڑے ہو کر بات کہی کہ میری بیوی مر گئی, حالانکہ اس کے اندر تو جینے کی طاقت تھی, وہ مر گئی, اور یہ پیدا ہونے والا بچہ زندہ رہ گیا. تو غیب سے اللہ کی آواز آئی, میرے بندے جاتے جاتے تو نے بچے کو میرے حوالے کیا تھا. بھائی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بچہ وہ بیوی نے پوچھا تھا نا بچے کا کیا ہوگا, کہا وہ تو اللہ, کہا جاتے جاتے تو نے بچے کو میرے حوالے کیا تھا. اللہ کہتا میری قسم اگر بیوی کو بھی میرے حوالے کیا ہوتا آج اس کو بھی زندہ کر کے واپس لوٹا دیتا. خیر یہ بچے کو لے کر آئے, حضرت عمر کو کہا یہی وہ بچہ ہے, یہی وہ بچہ. حضرت عمر بچے کو لے کے بہت روئے. کہا یہ تو ہمارے نبی نے جو زندگی بھر محنت کی نا, اللہ نے اس کی ترجمانی ہم کو عطا فرما دی. کہا میرے نبی نے ایک ہی محنت کی, مکے والوں نے مارا, معلوم نہیں کتنوں نے ہمارے نبی کو لہو لہان کیا, کتنوں نے ہمارے نبی کے اوپر چہرے پہ تھوکے, کتنوں نے کانٹے بچھائے. میرے نبی کی یہی محنت تھی, آج اسی کی ترجمانی ہے. میرے نبی کی محنت تھی لا الہ الا اللہ, کرنے دھرنے والا کون. آج یہی تو سمجھ میں آ رہا ہے, ورنہ 2 سال ہو جائے, 2.5 سال ہو جائے, ماں مر جائے, بچہ نہ مرے, اور نہ مرنے کے بعد اللہ کی آواز آئے بچے کو میرے حوالے کیا تھا, میں نے واپس پہنچا دیا, امانت دی تھی میں نے امانت واپس کر دی. اگر بیوی کو بھی میرے حوالے کیا ہوتا وہ بھی آج تجھے واپس دے دیتا. یہ کیا ہے, یہ طاقت کون سی ہے بھائی؟ عقل میں آنے والی بات نہیں, لیکن یہ طاقت کس کی ہے بولو نا. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیاروں, جو اللہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے وہ اللہ ہماری دکان کیوں نہیں چلاتا دکان. جو اللہ 2 سال تک بچہ زمین میں ہے, نہ ماں کا دودھ ہے,
نہ ماں کا دودھ ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی پانی ہے، وہ بچے کو اللہ زندہ کر کے باپ کو دیتا ہے، لے تو نے امانت دیا تھا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ میرے دوستوں، جو خدا 2 سال تک بچے کو بغیر پانی، بغیر کھائے، بغیر دودھ زندہ رکھے، ناممکن کو ممکن بنائے، وہ اللہ جو ہماری دکان کیوں نہیں چلاتا؟ کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارے اوپر امتحان آزمائش امتحان کیوں میرے دوستو؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے دوسروں پر بھروسہ شروع کر دیا ہے۔ آج بھی آ جاؤ بھائی، اللہ پہ بھروسہ کرو، ہماری دکان چلانے والا کون؟ کیوں کبھی اللہ کو نہیں مانگتے؟ اے اللہ کہو نا، دعا میں کہو نا، اللہ جو تیری نہیں مانا، اللہ تو نے اس کو فیکٹری کا مالک بنا دیا، کہ اللہ جو تیری نہیں مانا تو نے اس کو حکومت کا مالک بنا دیا، اللہ میں تو صرف یہ مانگتا ہوں میری دکان چلے، اللہ میرا قرضہ اتر جائے، اللہ اے اللہ میری بیماری ختم ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ خود اللہ کہتا ہے نا، اللہ خود فرماتے قرآن میں، کبھی اٹھاؤ قرآن 20واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا کون سا پارہ؟ 20ویں پارے کا پہلا پیج۔ اللہ فرماتے اے پریشان کہاں کہاں جائے گا؟ کس کس کے پاس جائے گا؟ کس کس کو بولے گا؟ اللہ کہتا آ جا میرے پاس، آ جا، ساری پریشانی دور کروں گا اور یہ زمین میں عزتوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ تیری زندگی کو مکمل کروں گا۔ کون سے پارے میں لکھا ہے؟ کون سے پیج پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان کب تک مال میں پریشان رہے گا، کب تک جان میں پریشان رہے گا، کب تک گھر کے معاملے میں پریشان رہے گا؟ اللہ کہتا آ جانا میرے پاس، آ جا، میرے سے مانگنا شروع کر دے، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے میرے دوستوں، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے نام سنا حضرت ابو بکر؟ نہیں سنا تو ہاں بولو، ساتھ میں بولو، سنا نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین، ہمارے نبی کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ یہ سننے جیسی بات ہے، ایک دم کان لگا کر سننا، کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کے پاس ایک چمڑے کا رجسٹر، بولو رجسٹر کس کا ہے؟ اچھا وہ رجسٹر بھی کیسا معلوم؟ رجسٹر بھی کیسا؟ یہاں پہ نمبر ہے 1 2 3 4 5 نمبر لگے ہوئے، بازو میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں بیوہ عورتیں کتنی ہیں۔ بھائی مدینے میں وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیچاری بیوہ ہے، ان کے نام لکھے ہیں۔ پھر آگے سب کا پتہ لکھا ہے، پتہ، اس کے آگے سب کی عمر لکھی ہے، کتنے عمر کی وہ ہے، اور اخیر میں لکھا ہے کہ مدینے میں اس کا ذمہ دار۔ سمجھ گئے نا رجسٹر؟ سمجھ گئے نا؟ پہلے نمبر پہ نمبر لکھے 1 2 3 4 5، اس کے بعد میں بیوہ کا نام لکھا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں بیوہ کی عمر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں آخر میں کالم میں لکھا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چمڑے کا رجسٹر ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب کتاب کر رہے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت عمر آ گئے۔ بولو کون آ گئے؟ اب حضرت عمر آ گئے تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تو بڑے گہرے دوست تھے، لیکن حضرت عمر نے ڈسپلن کو سامنے رکھا، آ کر کہا یا خلیفۃ المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے کہا اے مسلمانوں کے بادشاہ السلام علیکم، بتاؤ کچھ کام ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے مسکراتے مسکراتے کہا کوئی کام نہیں ہے، یہ بیواؤں کا رجسٹر دیکھ رہا ہوں، لو تم بھی دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ رجسٹر کن کے ہاتھ میں دے دیا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنو دیکھنا شروع کیا تو حضرت عمر کی نظر پڑی ایک بیوہ عورت پر جس کا ایڈریس ہے بہت دور اور عمر ہے 80۔ عمر کتنی ہے؟ بیوہ کا نام ہے، ایڈریس مدینے سے ذرا دور ہے، عمر کتنی ہے؟ اور بازو میں ذمہ دار کوئی بھی نہیں، جگہ خالی، بھائی جگہ خالی، ذمہ دار کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دل میں سوچ لیا آج سے ذمہ دار میں، وہ آج سے ذمہ دار، لیکن نام لکھایا نہیں۔ بھائی ہم ہوتے تو کہتے نا ذرا دیکھو وہ کالم خالی ہے، لکھو قاری احمد علی، میں ہوتا تو کرتا نا ایسا کام۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ کالم خالی ہے اور یہ عورت رہتی ہے دور، مدینے میں قریب نہیں رہتی، دور رہتی ہے، 80 سال کی عمر ہے، بوڑھی اماں ہے اور ذمہ دار کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ جانتا ہے۔ کون؟ بھائی لکھانے کی کیا ضرورت ہے، جس کے پاس لکھانا ہے وہ
इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में ऐसे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है, बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार, तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर, आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? तो हजरत उमर ने बाहर से कहा मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए? तो हजरत उमर ने कहा अम्मा, अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूं। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा महलम या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे घर खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत? अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत? तो हजरत उमर ने कहा वो कौन है जो आता है? तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के। अब हजरत उमर ने देखा कि कोई आदमी पहले आता है तो तहज्जुद के वक्त चले गए, हमारे इंडिया के हिसाब से 3-4 बजे होंगे। हजरत उमर गए, अब रात को दरवाजा खिटखिटाया, अब वो बूढ़ी अम्मा बेचारी माजूर बाजूर, वो बूढ़ी अम्मा रात को कहती है मन बिल बाप, अरे रात को बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे कौन आया? तो उमर कहता है अम्मा दरवाजा खोल, उमर आया है। वो बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला तो कहा उमर को पूछा क्यों आए? उमर ने कहा घर में खाना पकाना हो, अनाज रखना हो, कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, मैं तुम्हारी जिम्मे। तो बूढ़ी अम्मा गुस्से हो गई, कल भी आए थे ना, हाँ मैंने कल मना किया था ना, मैंने कहा ना एक आदमी आके सारा काम कर जाता है और तुम बूढ़ी अम्मा को रात को 3 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो, 4 बजे दरवाजा खिटखिटाते हो। ये बूढ़ी बेवा औरत उठकर दरवाजा खोलेगी और वो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? उमर आइंदा से यहां मत नजर आना, आइंदा से यहां नजर। बोलो हजरत उमर चले गए। सोचने लगे फजर के बाद आया तो वो आदमी पहले आ गया, तहज्जुद के वक्त आया तो उससे पहले वो आदमी आ गया। तो हजरत उमर ने तीसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ी और सीधे चले। कहां चले? बूढ़ी अम्मा के घर पे गए, मगर दरवाजा नहीं खिटखिटाया, मालूम है आज बूढ़ी अम्मा मारेगी, इसलिए बूढ़ी अम्मा भी बर्दाश्त कितना करेगी। तो हजरत उमर गए, लेकिन वो जो घर था ना बूढ़ी अम्मा का झोपड़ा था, उसके सामने एक दरख्त था, दरख्त के पीछे ईशा की नमाज के बाद ही जाके खड़े हो गए और देखने लगे कौन आता कौन आता कौन आता। हजरत उमर कहते ईशा की नमाज के बाद मैं खड़ा था, कुछ देर गुजरी, मैंने देखा धीरे धीरे कदम से एक शख्स आ रहा। हजरत उमर कहते उस जमाने में लाइट नहीं थी, उस जमाने में बल्ब नहीं थे, कोई आ रहा है हजरत उमर कह रहे। लेकिन हजरत उमर कहते जब वो करीब आए मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर खुद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो कौन आ रहे हैं? हजरत अभी सुनना, वाकया भी पूरा नहीं हुआ। हजरत अबू बकर आ रहे। हजरत उमर दरख्त के पीछे खड़े रहे, कुछ नहीं किया। हजरत उमर वहां से देखते हैं, हजरत अबू बकर ने अनाज भर दिया, हजरत अबू बकर ने खाना पका दिया, हजरत अबू बकर ने कपड़े धो दिए, हजरत अबू बकर ने बाहर कपड़े लटका दिए, अरे हजरत अबू बकर ने बर्तन को मांज दिया, अरे झाड़ू भी दे दिया, पोता भी दे दिया। हजरत अबू बकर ने जब सारा काम कर लिया और हजरत अबू बकर जब बाहर निकले तो हजरत उमर दरख्त के पीछे से आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत अबू बकर ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उमर यहाँ क्या कर रहे, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो हजरत उमर ने पूछा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्या कर रहे हो,
آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ۔ سننا، حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری، کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، محمد کا دامن۔ ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں، توجہ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے۔ اب چلو گھر سے نکلے، دونوں ساتھ میں ہے نا؟ کون؟ نہیں جلدی جلدی بولو نا، کون ساتھ میں ہے؟ حضرت عمر اور حضرت۔ اب جب ساتھ میں چل رہے نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے۔ اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے، اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے، جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک، اے مسلمانوں کے بادشاہ، تم نے جوتے نہیں پہنے، چپل نہیں پہنے، حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا، تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور۔ تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا۔ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا، جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا، اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے، اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا، وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میرا کلمہ پڑھتا تھا، تو نے اس کو کیوں ستایا؟ میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی، وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے، یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے۔ ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ ارے میرے دوستو اتنے ہمارے دل ٹوٹے، بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کی نافرمانی۔ آج ذرا دیکھو بیٹے کو، دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے، آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو گالی دیتا۔ میرے دوستو ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں جلن ہے۔ اور میرے دوستو بڑے بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی، یہ بیٹھا ہے پیچھے، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی، ابھی ظہر کی نماز، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ کہا نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں تو ذرا باہر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا ایسا ہوا، کسی ایک کا نام لے کے برائی۔ حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تو ظہر کی نماز پڑھا۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے، وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا، ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون کون بھائی یہ دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی، اور زور سے کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف، میں کیا بتاؤں، میرے کو کیا آتا؟ حضرت جنید بغدادی نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو۔ حضرت جنید بغدادی سلطان الواعظین، سلطان العارفین، ولیوں کے ولی
حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے, برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے, گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے, دکان کو صاف کرنا معلوم ہے, لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم ایک کام کر لے اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا, اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی. دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ آپس میں ملے, باتیں کریں, چائے پیے, ایک دوسرے کو دعوت دے, کوئی پرابلم نہیں, لیکن جہاں اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے نا, پہلے بات کرے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کی طبیعت کیسی, تمہاری طبیعت کیسی, جہاں وہ کسی اور کا نام لے بس کہو بھائی بات ختم, یہیں پہ بات ختم. اس لیے کہ غیبت کرنا اگر حرام ہے تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے, اور زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں, اس سے بڑا گناہ کرنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھو نا, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ, بولو کن کے ساتھ, حضرت عمر کے ساتھ اللہ کے رسول کوئی جنگل کی طرف جا رہے ہیں, ارے کچھ کام ہوگا, جنگل کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر, بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے, دور ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے, اور بالکل گاؤں کا رہنے والا, دیہاتی, بدو, عربی, اور سر پہ بڑا پگڑ, میلے میلے کپڑے, اور اونٹ پہ آ رہا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا عمر عمر انظر انظر, دیکھو دیکھو. عمر نے کہا جاہل ہے, دیہاتی ہے, عربی ہے, بدو ہے, پگڑ باندھ کے آیا ہے, بالکل جاہل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے اس لیے نہیں دکھایا کہ تم انٹروڈکشن دو, میں نے تو اس لیے دکھایا کہ میں جا رہا ہوں اس کو کلمے کی دعوت دینے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول, میں کلمے کی دعوت دینے. حضرت عمر نے کہا محلن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے کہا گاؤں کا ہے, دیہاتی ہے, عربی ہے, بدو ہے, ارے آپ اس کو کلمے کی دعوت دو گے اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں, گالی بکے گا, مارے گا, پیٹے گا, اس کے ساتھ الجھنے کا. ہمارے نبی قربان جاؤ اللہ کی قسم کیا محبت کرتے تھے, عمر کی طرف دیکھ کر کہا مارے گا مار کھاؤں گا, گالی دے گا میں گالی کھاؤں گا, مجھے یہ گوارا ہے کہ میں گالی کھاؤں, مجھے یہ گوارا ہے کہ میں مار کھاؤں, مگر میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں. سبحان اللہ, میرا امتی جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا. اور پھر ہمارے نبی نے کہا عمر اگر تمہیں نہیں اچھا لگتا تم کھڑے رہو, میں جا کے بات کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں آ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں. ہمارے نبی گئے, وہ کس پہ آ رہا ہے؟ دیہاتی اونٹ پہ. ہمارے نبی نے اس کی اونٹ کی رسی کو پکڑا اور بڑے پیار سے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ ہم سب کا معبود ہے, وہ ہمارا مسجود ہے, اللہ ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا میں محمد, میں اللہ کا رسول, میں اللہ کا نبی, جبرائیل میرے پاس آوے, قرآن میرے اوپر اترے. اس نے گالیاں بکنا شروع کیا, لیکن ہمارے نبی سنتے گئے میں اللہ کا رسول. ارے ہم لوگ تو اونٹ کو بٹھا کے اترتے نا, وہ تو دیہاتی تھا, سیدھے اونٹ پہ سے چھلانگ لگایا, نیچے آیا اور نیچے آ کر کہا انت محمد, تم محمد ہو. ہمارے نبی نے کہا ہاں میں نے وہاں گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے گاؤں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا نہیں سنا, اور کیا کہتا معلوم کیا کہتا, محمد خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے ورنہ قتل کر دیتا, ورنہ قتل. بازو میں کون تھی؟ بولو نا کون تھی؟ کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, بولو تو 2 ٹکڑے کر دوں. بھائی حضرت عمر ہے, اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, بولو تو ابھی گرا دوں. اللہ کے رسول نے کہا عمر نہیں. پھر اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھ لے, تو گاؤں سے آیا ہے, کلمہ پڑھ لے, جنت میں جائے گا, اور نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. اس کو آیا غصہ, بولو اس کو آیا غصہ, سیدھے اونٹ پہ چھلانگ لگا کے گیا, اور وہاں سے ایک بڑا ٹھیلا لا کے زمین پہ پٹکا, اور ٹھیلے میں سے مردہ جانور نکالا. کس کو نکالا؟ مردہ مرا ہوا خون میں لت پت جانور. اور کیا بات محمد, یہ مردہ ہے, مردہ, میں شکار کر کے آیا, شکار کر کے, یہ خون میں لت پت ہے, یہ میرے فیملی کی روزی ہے, میں اس کو شکار کر کے آیا. اگر تم محمد سچے نبی ہو زندہ کرو, زندہ کرو. حضرت عمر پھر آگے آ گیا اور کہا اے بھائی, میرا نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آیا, میرا نبی دنیا میں امت کی ہدایت کے واسطے آیا ہے. بولو بے شک, بولو صحیح نا, ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہدایت. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا.
عمر آگے آئے، کہا میرا نبی اس لیے نہیں آئے کہ مردے کو زندہ کرے. پھر ہمارے نبی نے حضرت عمر کو پکڑا، عمر پیچھے آؤ، آج اگر یہ ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا. ارے سنو میرے بھارت نگر والوں، وقت کم ہے. ہمارے نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ مردہ بھی زندہ ہوگا. اللہ کی قسم زندہ ہو گیا. بولو زندہ. اچھا جیسے زندہ ہو گیا، وہ کون تھا وہاں پہ؟ کون تھا؟ دیہاتی. اس نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا. میں شکار کر کے آیا تو خون میں لت پت تھا، اچانک اس میں روح آ گئی اور یہ زندہ ہو گیا اور سارا بدن کا خون ختم ہو گیا. تو وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میں مان گیا، میں مان گیا، میں مان گیا، میں مان گیا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب تیرا بولنے کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس کے بولنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ جانور کا جو اللہ کے حکم سے، ہمارے نبی نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی محمد رسول اللہ جانور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جس اللہ نے تجھے زندہ کیا بتا من اللہ، اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، بتا اللہ کون ہے. آپ کو تعجب ہوگا، وہ جانور نے اللہ کے بارے میں 4 جملے بولے ہیں. کتنے جملے بولے؟ نہیں بولو نا، کتنے جملے بولے؟ کاش کی یہ جملے وہ جانور کو یاد ہے، ہم کو یاد ہو جاوے. کتنے جملے بولے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا اللہ کے بارے میں. ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے پہلا جملہ بولا الذی فی السماء عرشہ. سبحان اللہ. وہ جانور نے کہا پہلا جملہ کا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. نمبر 2 پہلا جملہ سمجھ گئے نا، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ. جانور نے 4 جملے بولے. پہلا جملہ بولا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا کنٹرول اور حکومت زمینوں پر ہے، سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جنت میں اپنی رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے. کتنے جملے بولے وہ جانور؟ وہ دیہاتی کہنے لگا ہاں میرا جانور زندہ بھی ہو گیا اور اللہ کے بعد. ہمارے نبی نے کہا تو خاموش رہے، ابھی اس نے یہ بتایا اللہ کون ہے، اب یہ بتائے گا محمد کون ہے. اب یہ جانور بتائے گا محمد کون ہے. ہمارے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ اللہ جس نے تجھے زندہ کیا، یہ بتا من انا، ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میں محمد کون. وہ جانور نے پھر اپنا چہرے کو اٹھایا. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے بارے میں بھی کتنے جملے بولا؟ ارے سبحان اللہ بولو، بہت پیارے جملے. کتنے جملے بولا؟ ہاں وہ جانور کیا بولتا؟ پہلا جملہ بولا یا محمد انت رحمت للعالمین. وہ جانور کہتا اللہ کا رسول، اللہ نے پوری دنیا کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ جانور کہتا یا محمد انت سید المرسلین. وہ جانور کہتا اے اللہ کا رسول، اے اللہ کا رسول، سارے نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنا کر بھیجا، محمد تجھے سب کا امام بنا کر بھیجا ہے. کتنے جملے ہو گئے؟ باقی 2 جملے ہمارے واسطے. وہ جانور نے ہمارے واسطے بولا ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ قد افلح من صدقت. سبحان اللہ. کامیاب ہو گیا. وہ جانور کہتا کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. وقد خاب من کذبت. برباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑ دیا. خیر وہ کون تھا وہاں پہ؟ دیہاتی. اس نے جب یہ سنا کہا میں سجدہ کروں آپ کو، میں آپ کو سجدہ کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، آؤ. عمر کھڑے تھے نا، عمر بھی تو بہت پریشان تھے. کہا عمر آ جا، تو میرے یہ سینے پہ لگ جا، تو آ جا یہ سینے پہ لگ جا. اور تینوں کو لے کر ہمارے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. میرے بھائی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آپ سے کہتا کہ مبارک مہینہ ہے, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, ایک پکا ارادہ کرو کہ ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائیں گے, ہم سب مل کر سچے محمدی بن جائے, ایسے محمدی بن جائے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم آگے بڑھتے ہو تو ہمارا نبی ہماری طرف آتا ہو اور خدا سے کہتا ہو, اے خدا اس سے کچھ مت پوچھنا, یہ تو میرا امتی آ رہا ہے. میرے بھائیو, اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 3 چیزیں چل رہی تھی, اس میں جو پہلی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آواز لگاتا ہے کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو, بذل الاستطاع, کہ اے میرے بندو میرے راستے میں قربانی پیش کرو. اور میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کیسی عجب قربانی انہوں نے پیش کی. روایت کے اندر ہے جب غزوہ بدر ہونے والا تھا, مسلمانوں کی تعداد صرف 313, مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے, اور غزوہ بدر شروع ہونے والا ہے. روایت کے اندر ہے کہ جب بالکل لڑائی کا موقع شروع ہوتا ہے, جنگ کا وقت شروع ہوتا ہے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اعلان کرتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این جنگ کا وقت شروع ہوتا, لڑائی بالکل قریب ہے, ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو, جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا. اے میرے صحابہ آگے بڑھو, جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, بس ہمت کر کے آگے بڑھو. روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی, اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے اعدت للمتقین. این جنگ کا وقت شروع ہوتا, لڑائی بالکل قریب ہے, ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج آگے بڑھو, جو آگے بڑھے گا خدا اس کو معاف کر دے گا. اے میرے صحابہ آگے بڑھو, جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, بس ہمت کر کے آگے بڑھو. روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی بیچارے بڑے غریب صحابی, اور لکھا ہے کہ 3 دن ہو گئے وہ صحابی نے کھانا نہیں کھایا تھا, جن کا نام ہے عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ. نام یاد رکھیے گا, عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا. بس تھوڑی دیر پہلے ہمارے نبی نے کچھ کھجور دیے تھے, وہ کھجور ہاتھ میں ہے, اور ہمارے نبی اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ آگے بڑھو, آج خدا کی معافی سامنے ہے, خدا کی جنت سامنے ہے. روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں بخ بخ یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ بخ بخ یا رسول اللہ, کہ واہ واہ اللہ کے رسول کیا خوشخبری بتائی ہے. روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی ان کی طرف مڑ جاتے, ہمارے نبی دیکھتے ہیں کہ یہ عمرو ابن حمام 3 دن سے بھوکے ہیں اور ابھی بخ بخ واہ واہ کے نعرے لگا رہے, تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ, ہمارے نبی پوچھتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ بخ, کہ یہ تم واہ واہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو. وہ صحابی کی آنکھیں بھر جاتی, ہمارے نبی سے فرماتے ہیں رجاء ان اکون من اہلھا, جو معافی کا پیغام تم نے دیا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو جنت تم نے مجھے بتائی ہے اے نبی دعا کرو کہ خدا مجھے وہ جنت نصیب کرے. بس ہمارے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے, کہتے ہیں یا عمرو فإنک من اہلھا, اے عمرو آگے بڑھ جا, آج خدا تجھے جنت نصیب کر دے گا, آج خدا تجھے جنت نصیب کرے گا. قربان جائے وہ صحابی پر 3 دن سے بھوکے ہیں, ہاتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے. روایت کے اندر ہے اس کھجور کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لئن انا حییت حتی آکل تمراتی انہا لحیات طویلہ فرما بما کان معہ من التمر ثم قاتل حتی قتل. مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ عمرو ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کھجور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ میں کھجور کھاؤں اور اتنی دیر زندہ رہوں تب تو یہ بہت لمبی زندگی ہے, میں تو چاہتا ہوں ابھی آگے بڑھوں
ہوں، ابھی شہید ہو جاؤ اور ابھی خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ جو کھجور تھی اس کو بھی کنارے پر رکھ دیتے ہیں اور یہ 3 دن کا بھوکا مسافر آگے بڑھتا ہے۔ روایت کے اندر ہے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک خنجر ان کے سینے میں لگتا ہے اور جب روح نکلتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں، اے خدا تیرا وعدہ تھا، مرنے سے پہلے تو نے جنت بتا دیا، مرنے سے پہلے تو نے جنت کا نظارہ کروا دیا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو چاہتے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ جو قربانیاں ہم سنتے ہیں یہ بظاہر ہمارے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج خدا کے واسطے گردن کٹانا مشکل، خون بہانا مشکل، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل، لیکن میرے بھائیوں نبی کی صورت بنانا تو آسان ہے، نبی کے طریقے پر چلنا تو آسان ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جو نبی کی صورت بنا لیتا ہے خدا اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو نبی کی صورت بنا کر تو دیکھے خدا اس کو بھی معاف کر لیتا۔ کچھ دن پہلے ایک مسجد میں نے ایک واقعہ سنایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے زمانے میں دعوت کا کام کرتے اور فرعون کو دعوت دیتے تو فرعون انکار کرتا تھا، بلکہ فرعون اتنا انکار کرتا تھا کہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تو رب ہوں، میں ہی تو خدا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعوت دی تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اب حضرت موسیٰ کو ستایا جائے۔ اب اس نے ستانے کی بہت ساری اسکیمیں شروع کی، بہت سارے طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح موسیٰ کو ستایا جائے۔ ان ساری اسکیموں میں ایک طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ ایک انسان کو تیار کیا، فرعون نے ایک انسان کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، میں تجھے پیسے دوں گا، تیرا کام یہ ہے کہ بس تو موسیٰ جیسی نقل کرتا ہے ویسی نقل کرنا شروع کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس پہنتے ویسا تو لباس پہن، موسیٰ جیسے چلتے ہیں ویسا تو چل، موسیٰ جیسے باتیں کرتے ویسے تو بات کر، تاکہ جب لوگ تجھے دیکھیں گے تو لوگ تجھے دیکھ کر موسیٰ کی مذاق اڑائیں گے۔ اور ایسے آدمی کو انگریزی میں جوکر کہا جاتا، مسخرہ کہا جاتا۔ اب فرعون نے ایک انسان کو اس کے لیے تیار کر دیا جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مذاق اڑائے۔ بس وہ آدمی کرتا بھی یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ بازار میں نکلتے تو یہ بھی بازار میں نکلتا اور موسیٰ کے ساتھ ساتھ میں چلتا، وہی لباس وہی انداز، اور یہ دیکھ کر سارے لوگ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑاتے اور حضرت موسیٰ کو بہت دکھ ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی کہ اللہ یہ کیا بلا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہ بھی میری نقل کرتا ہے اور اس طریقے سے ایک نبی کی مذاق اڑاتا ہے۔ روایت کے اندر اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ بہت دنوں کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب آیا، وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ کا عذاب آیا اور فرعون بھی ڈوب گیا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوب گیا۔ روایت کے اندر ہے کہ جب فرعون ڈوبا ہے تو اس کے لشکر میں یہ مسخرہ بھی موجود تھا، یہ جو نقل کرنے والا یہ بھی موجود تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل کے ساتھ دریا کے ایک کنارے پر ہے اور دوسری جگہ پر فرعون بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا پورا لشکر ڈوبتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب خبر ملتی ہے کہ فرعون بھی مر چکا، اس کے سارے لشکری بھی مر گئے، تو حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو موسیٰ کی نقل کرتا تھا یہ زندہ کھڑا ہے، یہ زندہ کھڑا ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑتی ہے تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک باقی ہے، کہتے اللہ ایک باقی ہے، تو نے تو کہا تھا میں سب کو ختم کر دوں گا، لیکن ایک جو میری نقل کرتا تھا وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ ہم نے تو اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے، ہم نے تو اس کو ہدایت دے دی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے ہدایت ملی؟ اس کی وجہ سے لوگ میری مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ وہ نبی کی شکل بناتا تھا، نبی کی صورت بناتا تھا، جو نبی کی صورت بناتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو سوچو نبی کی صورت خدا کے یہاں کتنی پسند ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے طریقے سے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیو جو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے، جس میں پہلی چیز تو جانی مالی قربانی کوئی بندہ پیش کرے، دوسری چیز ہے کہ فاقے کے وقت کوئی صبر کرے، اور تیسری چیز اللہ نے بڑی پیاری مانگی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمائی البکاء عند الندامہ، اللہ نے فرمایا اے میرے گنہگار بندے اگر گناہ ہو جائے میرے سامنے رو لینا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔
اللہ فرماتے مجھے بہت پسند ہے اگر کوئی بندہ میرے سامنے روتا ہے اس کے آنسو کی اتنی میرے نزدیک قدر ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا. اسی لیے روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں. اللہ فرماتے ہیں قطرتان محبوبتان الی اللہ جل وعلا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے. ایک خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکلے اور ایک آنسو کا قطرہ جو خدا کے ڈر سے نکل آوے. یہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میرے بھائیوں ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ہر ایک نے خدا کے سامنے رونا سیکھا, خدا کے سامنے روئے, گڑ گڑائے اور اتنا روئے کہ میرے بھائیوں خدا نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ کو معلوم ہوگا شیخ سعدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ جن کی بہت مشہور کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, فارسی کے بہت بڑے امام تھے اور جن کی کتاب گلستہ اور بوستہ بہت مشہور ہے. شیخ سعدی بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرا مکہ جانا ہوا تو میں کعبۃ اللہ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کی چوکھٹ پر ایک بوڑھا آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے وہ کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کعبے کی چوکھٹ پر بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے میں تو وہاں سے گزر رہا تھا تو میں سمجھا کہ یہ بوڑھا کوئی بہت بڑا گنہگار ہوگا. لگتا ہے کہ پوری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے, اب بڑھاپا آیا ہے تو کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر رو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے یہ خیال میرے دماغ میں آیا اور میں آگے بڑھ گیا. شیخ سعدی فرماتے یہ فجر کے بعد کا واقعہ تھا. اب آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ جب ظہر کے وقت میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی اسی طریقے سے رو رہا ہے. وہ بوڑھا آدمی کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ کر اسی طرح روتا ہے. شیخ سعدی فرماتے بوڑھا تھا, اس کا رونا دیکھ کر اب مجھے رونا آنے لگا. میں اس کے قریب گیا تاکہ میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو پوچھوں کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا. لیکن شیخ سعدی فرماتے میں حیران ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا. اگر تجھے میری نیکی پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں, لیکن اے خدا تو میرے گناہ کو معاف کر دینا. شیخ سعدی فرماتے اس کی یہ دعا سن کر میں اور حیران ہو گیا. میں آگے بڑھا, اس کے قریب چلا گیا. شیخ سعدی فرماتے تھوڑی دیر میں اس بوڑھے نے گردن اٹھائی تو میں حیران ہو گیا, اس لیے کہ وہ بوڑھا کوئی اور بوڑھا نہیں تھا, وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. وہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے. شیخ سعدی فرماتے ان کا چہرہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تو وہ مجھے کہنے لگے اے سعدی دنیا کی دولت پر مت اکڑ, خدا سے معافی مانگ لے, ایک آنسو بہا دے, خدا تجھے معاف کر دے گا. تو میرے بھائیوں جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو رونے کی ضرورت پڑتی تھی اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جن کی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی, کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی. میرے بھائیو جس کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو وہ تو خدا کے سامنے دھاڑے مار کر روتا ہو. اور میرے بھائیو ہم لوگ جنہوں نے آج نبی کے دل کو دکھایا, نہ جانے ہم نے صحابہ جس راستے کو لے کر چلے تھے, ایک ایک صحابی نے جو قربانی دی تھی, اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا تھا. میرے بھائیو آج ہم نے ان کی عزت کا بھی خیال نہ رکھا. اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے, اب تو وقت آ گیا, اب خدا سے مانگو میرے بھائیو, خوب مانگو. رات کے اندھیرے میں اٹھ جاؤ, دن کے اجالے میں اٹھ جاؤ. یہ رمضان کے 24 گھنٹے مغفرت کے گھنٹے ہیں. میرے بھائیو جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے خدا ہماری جھولی بھر دے گا. اس لیے پکا ارادہ کرو میرے بھائیو, اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس لیے نکالو کہ تنہائی میں بیٹھے ہو, تم ہو اور تمہارا خدا ہو. ارے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے یا نہیں بھائی, بخشے بخشائے تھے کہ نہیں؟ ہمارے نبی تو معصوم تھے, کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن روایت کے اندر ہے کہ ایک رات خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے, دیکھو خدا سے کیسا تعلق ہے کہ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قریب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا کے سامنے بالکل غرق ہے اور خدا کی دنیا میں ہے. بس اب ہمارے نبی کو صرف خدا نظر آتا ہے. کیسی پیاری دعا ہوگی جو ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی. حضرت عائشہ آتی ہے اور آ کر کچھ کہتی ہے تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں من انتی, تو کون ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں عائشہ, میں آپ کی بیوی ہوں. ہمارے نبی فرماتے من عائشہ, یہ عائشہ کون ہے؟
اب حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں بیوی اور میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ عائشہ کون ہے، تو عائشہ گھبرا کر کہتی ہے بنت ابی قحافہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ تو ہمارے نبی پوچھتے من ابو بکر، اے عائشہ یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا جاتی، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ہمارے نبی دعاؤں میں غرق ہے، رو رہے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا، رات کو آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ قربان جائے اس نبی پر۔ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی میری خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، ایک گھڑی خدا کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ صرف میں رہتا ہوں، میرا خدا رہتا ہے، اور میں خدا کے سامنے اس امت کے واسطے روتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے واسطے بہت کچھ کیا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صاحب البیت ادری بما فی، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سے گناہوں کی عادت ہے اور کون سے گناہ وہ چھوڑنا چاہتا پھر بھی نہیں چھوٹتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو اور معافی مانگو۔ یہ کہہ دو اللہ سے کہ اللہ یہ گناہ کی برائی میں جانتا ہوں، مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو ہی مجھ سے